نہایت قابل احترام میرے کربلا سیدہ کے جرأت مند بہادر بھائیوں، میرے نڈر سپاہیوں، میرے کربلا سیدہ کی بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماں، میرے علاقے باہر سے تشریف لائے جرأت مند ساتھیوں، عمران خان کے ہراول دستے کے میرے سامنے کھڑے متحرک نوجوان کھلاڑیوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، معزز حاضرین، السلام علیکم۔ میں آج سب سے پہلے کربلا سیدہ والوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گی کہ میری اس گاؤں کے اندر بسنے والی بہنوں نے، ماؤں نے، میری بیٹیوں نے کئی سالوں سے اس دن کا انتظار کیا، اور آج یہ سال کا دن ان کو نصیب ہوا، اور میں یہاں سٹیج پہ اور سٹیج کے نیچے اپنے ساتھیوں کو آپس میں تھوڑا سا تلخ ہوتے دیکھ رہی تھی، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ چونکہ پی ٹی آئی ایک خاندان ہے اور خاندان کے سارے افراد جو ہیں اس کا وہ گلدستہ ہے، تو گلدستے میں ہر طرح کی خوشبو والا پھول ہوتا ہے، اور جب وہ گلدستے میں لگ جاتا ہے تو پھر وہ گلدستے کی خوبصورتی ہوتی ہے، پھول کسی ایک کی خوبصورتی بے معنی ہو جاتی ہے۔ تو کربلا سیدہ والوں، آپ لوگ سارے ایک گلدستے کے پھول ہیں، اور آپ لوگوں کے گلدستے کو جس نے تر و تازہ رکھنے کے لیے کوششیں کی، کاوشیں کی، وہ میرا بھائی چودھری طلعت ہے، اور میں یقین مانیں کہ میرا یہ بھائی ہی نہیں، میرا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے، اور جسے چودھری طلعت سے اختلاف ہے اسے مجھ سے اختلاف ہے۔ دیکھنا یہ ہے، ایک ہوتی ہے سیاست، ایک ہوتی ہے غیرت۔ سیاست میں سیاسی رفیق بننا اور سیاست میں سیاسی ساتھی بننا یہ کوئی کمال نہیں ہے، کسی بہن کا غیرت مند بھائی بننا یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ تو میرے بچے جو یہاں پہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہیں، میں کہتی ہوں کہ کربلا سیدہ میرا گھر ہے، اور میں کربلا سیدہ کی ایک ایک شخصیت، ایک ایک فرد، ایک ایک گھر اور ایک ایک گلی کے اندر اسی نیت سے سوچتی ہوں کہ یہ میرا گھر ہے، اور مجھے آپ سب سے اتنی ہی محبت ہے جتنی کسی ماں کو، کسی بہن کو، کسی بیٹی کو اپنے گھر والوں سے ہوتی ہے۔ مجھے یہ قطعاً دلچسپی نہیں کہ کوئی شخص آپس میں اختلاف رائے رکھتا ہے، تو یہ ہر گاؤں میں شریکہ برادری ہوتی ہے، ہر گاؤں میں ایک دوسرے سے ناراضگیاں، جھگڑے، گلے شکوے ہوتے ہیں، لیکن مجھے فخر ہے کہ ڈاکٹر فردوس
اس کا جہاں نام آنا ہے یہ ذاتی رنجشیں لڑائیاں سب ختم اور ہم سب ایک اور اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ میرے یہاں جو بھائی ہیں وہ ارشاد شاہ ہوں یا فریاد شاہ ہوں یا ان کا خاندان ہو، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں جب اس گاؤں میں آئی تھی پہلے دن تو میرا کوئی نیوندرا نہیں تھا، میں نے اس گاؤں کا نام بھی نہیں سنا تھا سوائے اس کے کہ یہاں مومن بستے ہیں، حق والے رہتے ہیں اور حق کا علم لے کے چلتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی سیاسی مجھے نہیں پتا۔ جب میں آئی تو مجھے یقین مانے کہ سوائے چند پیر شاہ صاحب کے مجھے کسی کا نام بھی نہیں آتا تھا، اور اس لیے نہیں کہ مجھے باقیوں سے محبت نہیں تھی یا باقی جو ہیں وہ میرے دل کے قریب نہیں تھے۔ آصف شاہ، چند پیر شاہ، ان کے ساتھی جتنے ہیں یہ تلت کے ساتھ سیرا جاتا ہے، اس نے مجھے اس گاؤں کا راستہ دکھایا، اور یہ تلت کو، یہ آصف شاہ کو میں اس لیے ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے اس کو عزت دیتی ہوں کہ مجھے اس کا نام بھی نہیں پتا تھا کیونکہ میں واقف نہیں تھی۔ میرا چند ہفتے پہلے یہ گاؤں میرے حلقے میں آیا تھا اور میں آپ سب کے ناموں سے واقف بھی نہیں تھی، لیکن مجھے وہ رات یاد ہے جب سارا گاؤں متفق ہو کہ کس طرح آپ نے ذاتی اختلاف ایک طرف کر کے بھرپور طریقے سے اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو وہ عزت دے کے بھیجا کہ شاید کوبے چک کے بعد اگر کسی گاؤں سے مجھے اتنی عزت ملی تو وہ گربلا سے ہی جاتا۔ میرا دل یہ چاہتا ہے یہ گاؤں جو ہے وہ کوبے چک سے زیادہ ترقی کرے، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ یہاں ہر وہ سہولت میں چھین کے لا کے آپ کی جھولی میں ڈال دوں، اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کا میرا ووٹ کا اور سیاست کا رشتہ ہے، نہیں، میرا اور آپ کا عزت کا، دنیا اور آخرت کا رشتہ ہے، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ میں دنیا میں بھی آپ کے ساتھ جینا ہے اور مرنا ہے، اور آخری زندگی میں بھی ہم نے اکٹھے جینا ہے اور اکٹھے مرنا ہے، اور وہی آخری زندگی جو ہے وہی اصل زندگی ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آپ کی ضروریات ہیں، جو آپ کی مشکلات ہیں، کبھی یہ مت سمجھیں کہ آپ نے مجھے کہنا ہے تو مجھے پتہ چلے، کبھی یہ مت سوچیں کہ آپ مجھے بتائیں گے تو پھر میں نے کچھ کرنا ہے۔ میں نے آپ کی تکالیف کو، جب میں یہاں آتی ہوں، اس راستے سے گزرتی ہوں، تو سب سے پہلے میرا دل چاہتا ہے کہ یہ راستہ سب سے پہلے بنے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو مشکلات رہی حکومتی سطح پہ بھی، ہم الیکشن ہارے، اگرچہ کہ گربلا میں ہم میجورٹی سے جیتے لیکن الیکشن ہارے، تو جب وہاں فنڈز کی تقسیم ہوتی ہے تو جیتے ہوں کے لیے اور سلوک ہوتا ہے، ہارے ہوں کے لیے اور ترجیحات ہوتی ہیں، لیکن میری یہ گیس کی جو آپ کی اسکیم تھی، یہ آج سے شاید 2 سال پہلے میرے پہلے منصوبے میں ہی اس کو فنڈ دے دیے گئے تھے، لیکن چونکہ پرائم منسٹر کی طرف سے نئی اسکیموں پہ پابندی تھی اس لیے یہ تھوڑا تاخیر کا شکار ہوئی، لیکن آج میں سرخرو ہوں اپنے ان بزرگوں کے سامنے، میں اپنے ان بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے سرخرو ہوں، لیکن یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ کوئی کسی قسم کا میں نے آپ کے لیے کوئی کمال نہیں کیا، یہ آپ کا حق ہے، اور مجھے مولا نے وسیلہ بنایا کہ میں آپ کا حق آپ تک پہنچاؤں، اور آج عمران خان کی حکومت میں
وہ حق آپ کو ملنے جا رہا ہے۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ میرا آج یہاں اس گاؤں میں آنے کا، مجھے بتا رہے تھے ارشاد شاہ صاحب کی یہاں پرائمری اسکول کا ایشو ہے، ہم اس کو مڈل کرنا چاہتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کی یہ ساری ضرورتیں 1 by 1 ہم نے پوری کرنی ہے۔ اس لیے نہیں کرنی ہے کہ مجھے یہاں سے پھر ووٹ لینے ہیں، اس لیے کرنی ہے کہ میرا یہ یقین کامل ہے کہ پروردگار نے آپ کو اور مجھے ایک جگہ اکٹھے کیا ہے کہ میں آپ کے دکھوں کا مداوع کروں، میں آپ کے حق کے لیے لڑوں، میں آپ کی آواز بنوں، میں آپ کی طاقت بنوں، میں آپ کو آپ کے وہ تمام جائز بنیادی حقوق فراہم کرنے میں ہر اول دستے کا کردار ادا کروں۔ تو گربلا والوں، میرے پاس آپ کی اور اپنے ساتھ کمیونیکیشن کے لیے اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ میں نے آپ میں سے آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی جو ہے اس کو لاہور میں جا کے اعظم شاہ کی شکل میں دفتر میں بٹھا دیا کہ اب تم جانو اور حلقہ PP38 جانے اور گربلا سیدہ والے جانے، اور اب بھی اگر ان کا کوئی کام نہ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا وکیل کمزور ہے۔ تو لہذا اس وکیل کو میں وہاں آپ کی توسط سے یہ چاہوں گی کہ وہ ہر لمحہ آپ کے لیے جدوجہد کرے۔ PP38 سے اعظم شاہ صاحب جو میرے حلقے میں کوارڈینیٹر بنا کے میرے سرکاری دفتر میں بٹھائے گئے ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ گربلا سیدہ سے ہے، وہ آپ کا بیٹا ہے، وہ آپ کا بھائی ہے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بچہ جو ہے آپ کی وہاں جنگ لڑے گا، اور اس پورے علاقے کی جو رکی ہوئی اسکیمیں ہیں جو میری طرف سے پروسیس ہو گئی ہیں، فنڈ دیے جا چکی ہیں لیکن رکی ہوئی ہیں کیونکہ بیوروکریسی کے پیچھے چلنا پڑتا ہے، بیوروکریسی کو دھکا لگانا پڑتا ہے، بیوروکریسی کے سے ایک آفس سے فائل کو دوسرے آفس میں لے جانے کے لیے آپ کو وقت درکار ہوتا ہے۔ تو میں پر امید ہوں کہ اس بچے سے وہ کام انشاءاللہ ہم لیں گے تاکہ میرے حصے کی توانائیاں یہ وہاں سرو کرے اور الٹیمیٹلی ہم آپ کی وہ جائز ضروریات کو پورا کریں۔ اب یہ ہو گیا سارا ہمارا لوکل رونا دھونا۔ اب جو اگلا ہمارا کام ہے، جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں، عمران خان کی قیادت میں آگے بڑھ رہے ہیں، آپ سارے جو حق والے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ PTI کے ساتھ حق والے ہی چلتے ہیں، 2 نمبر لوگوں کا کام ہی نہیں ہے اس مشکل امتحان میں آئے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ کل کیا ہوا، آپ نے دیکھ لیا ایک طرف سارے کے سارے سیاسی بے روپیے، سیاسی اداکار، وہ تمام گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے، نسل در نسل اس قوم کو محکوم بنانے والے، اور اس قوم کا، اس پاکستان کے مستقبل کے بچوں کا سرمایہ لوٹ کے اپنے بچوں کے لیے لندن میں ایون فیلڈ اور سرے محل بنانے والے، یہ وہ سارا ٹولہ جو آج عمران خان کے آگے ڈٹ کے ڈٹائی سے کھڑا ہے۔ اور عمران خان جس کو حق پہ اور اپنی کاز پہ فخر ہے، وہ اپنے ایمان کی طاقت سے، جس جرأت اور بہادری سے ان ٹھگوں کا مقابلہ کر رہا ہے، وہ ایمان کی طاقت کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں، اور پروردگار ان کو ہمت دیتا ہے، جرأت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے کہ وہ ہر اس طوفان سے ٹکراتے ہیں اور پھر سرخرو ہو کے نکلتے ہیں۔ کل آپ کے سامنے عمران خان جس بہادری سے، جس جرأت سے اس نے ان ٹھگوں کو للکارا تھا، مزہ تو یہ تھا کہ جنہیں ٹاس
जीत के ये यकीन हुआ कि हम मैच जीत गए हैं, और उन्होंने चैनलों पे बैठ के, मीडिया की स्क्रीन पे बैठ के वावेला किया और उस जीत पे बगले बजाई। और जब हकीकी मैच आया तो ये सारे मैदान छोड़ के भाग गए, क्योंकि झूठ और सच में कोई मुकाबला नहीं है। और आप भी देखते हैं, आपके करीब भी झूठों के कुछ सोमनाथ के मंदिर हैं ना, कितनी दूर है, नजदीक ही है। मेरी आवाज अगर सुन रहे हैं तो उनके बनाए हुए महल जो है उनसे भी सवाल किताब पूछ लिया गया, उनको भी नैब ने चिट्ठी भेजी हुई है, उनसे भी ये पूछा गया कि आपने वो कौन सा अलादीन का चिराग रगड़ा था कि आपने इतना दौलत सरमाया इकट्ठा कर लिया कि आपने, आपके जो लीडर, जिसको आप लीडर कहेंगे, क्योंकि लीडर होता है जो कौम को हर मुश्किल में लीड करता है, और वो लीडर होता है जो कौम को मुश्किल में छोड़ के अपने बच्चों के पास भाग जाता है। आप उसको लीडर कहेंगे या गीदड़? और गीदड़ भी कौन से वाला कहेंगे, क्योंकि असली गीदड़ जो होता है उसकी भी कुछ खसूसियात होती हैं। ये गीदड़ कहलाने के भी लायक नहीं है, क्योंकि गीदड़ी में भी ये नकल है। और मैं जो इनके पैरोकार हैं, इन्होंने सोचा कि हमारा गीदड़ जो है उसने वहां महल बना लिए, हम क्यों ना पीछे रहें। इन्होंने यहाँ सरकारी स्कूलों की जमीनें जो है उनको एनक्रोच किया और यहाँ महल बनाए। और साथियों, आपने देखा कि एक सियालकोटी ठग ने यहाँ जिस तरह से सरकारी रास्ते उस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर शामिल करके वहाँ कमर्शियल प्लाजे बनाए, और पूरी दुनिया ने देखा कि जो इस कौम को सच का दर्श देने वाला टोला था, वो उसका सरगना जो है आज कहाँ मौजूद है, जहाँ उसका असल ठिकाना है। और ये एक एक करके जितने ठग हैं, ये अपना रूप, हकीकी रूप जो है आवाम के सामने इनका इमरान खान लाता रहेगा और अल्टीमेटली इनको बेनकाब करता रहेगा। और हमारे इलाके के ठग जो है, यहाँ वाले भी ठग गया ना कोई इस हल्के में भी, तो वो नस्ल दर नस्ल जो बनारसी ठग है, उनको भी अब ये सोचना पड़ेगा कि इमरान खान की जो कानून की ताकत है, जो इमरान खान के कानून के अदारे हैं, उनके मुंतजिर हैं, वो कानून को जवाबदेह हैं, क्योंकि हर ठग को अब अपनी ठगियों का हिसाब देना है। और जिन ठगों ने नस्ल दर नस्ल लूटमार की, यहाँ पे भी सिर्फ एक ही खसूसियत है कि जनाब पहले वाला साहब ने लूटमार की और नैब यात्रा की, और फिर आमदन से शायद असासे बनाए, फिर आगे से दूसरी औलाद ने, और फिर तीसरी नस्ल जो है वो तैयार की जा रही है। तो क्या नस्ल दर नस्ल गुलामी से छुटकारा पाने का एक ही वाहिद फार्मूला है, जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इन नस्ल दर नस्ल ठगों से जान छुड़ाएं। और यहाँ आपको यकजहती चाहिए, यहाँ आपको हम मांगी चाहिए, यहाँ आपको एक दूसरे की ताकत बनना है। यहाँ पीटीआई के अंदर जो रुझान है हमारे अंदर कि हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं, इस रुझान से बाहर निकले और आप सब जो हैं इमरान खान की ताकत है, इमरान खान का विरसा है, इमरान खान का असासा है। और इंशाल्लाह इस इलाके से हम इन ठगों को भी भगाएंगे, इन गिदड़ों का भी सफाया करेंगे, और यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा बुलंद करेंगे। यहाँ हक का अलम बुलंद होगा, और यहाँ हक वाले ही हक वालों के साथ मिलके इंशाल्लाह असल जो काम है ताकतवर को ललकारना, और उस वक्त ललकारना जब उसके आगे कोई आवाज ना उठा सके। करबला वालों, आपने
حسینی سنت پہ عمل کیا تھا. آپ نے اس طاقتور کو اس وقت مسترد کیا جب اس کو یقین تھا کہ میں جیت جاؤں گا، اور جیتے ہوئے کے خلاف چلنا اور ہوا کے رخ کے خلاف چلنا، آپ نے اپنے ایمان کو نہ صرف مضبوط کیا بلکہ اس کی پاسداری کی. تو میں آپ کے جذبوں کو سلام پیش کرتی ہوں. میں انشاءاللہ جہاں کہیں گلے شکوے ہیں، طلعت کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں، چودھری منور کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرا یہ گھر ہے، اس گھر کی فضا کو خراب کرنے کی کسی کو بھی میں اجازت نہیں دے سکتی. اور یہ میرا گھر جو ہے، اس گھر کے اندر ذاتی سیاست جو ہے، ناد اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی، وہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. طلعت ہو یا چودھری منور ہو، آپ کو میرے بازو کو طاقت دینی ہے. کربلا سجدہ میں میرے یہ جتنے بھائی ہیں، ان کے ذاتی اختلاف جو بھی ہوں، ہم نے ان کو اکٹھا کرنا ہے. اور بہنیں اکٹھا کیا کرتی ہیں، بہنیں سانجھی ہوتی ہیں، بہنیں کبھی بھی تقسیم نہیں کرتی. اور میری یہ خواہش ہے انشاءاللہ یہ جتنے بھی روٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی جس چیز کا بھی آپس میں گلہ شکوہ ہے، انشاءاللہ میں ان سب کو اکٹھا کروں گی اور ہم مل کے اس علاقے کی خدمت کریں گے. اور جو سادات ہیں وہ ہمیشہ راہ حق کا رستہ دیتے ہیں، وہ شرپسندی اور فساد نہیں کرتے، اور جو شرپسندی اور فساد کو ہوا دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور ہم نے آپ کو اکٹھا کر کے اپنے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں، ہم نے حق کے لیے طاقت دینی ہے. اور انشاءاللہ پروردگار ہمیں سرخرو کرے گا. میں یہاں جو مطالبات ہیں، مجھے احساس ہے کہ سڑک کا جلد از جلد کوئی لائے عمل ہونا ہے. یہاں پھاٹک کی بات ہو رہی تھی، جو میرے گنے چھوٹے گنے والے بھی آئے ہوئے ہیں، اگلی ان کی باری ہے. یہاں پہ انشاءاللہ جو ہمارے بجلی کے معاملات ہیں ان کو فی الفور حل کیا جائے گا. اور پٹھان والی والے جو ہماری اناگوریشن کے ساتھ اب فلیمنگ کا ٹائم آ گیا ہے، ہم وہ فلیمنگ کریں گے. اور جو جو آپ کے جائز مطالبات ہیں ان کو ہم پورا کریں گے، کیونکہ میں آپ کی بہن ہوں، آپ کی بیٹی ہوں. آپ کے دکھوں کا مداوع کرنا میرا فرض ہے، انشاءاللہ وہ ادا کریں گے. میں آخر میں ان تمام ساتھیوں کی شکر گزار ہوں، سارے گاؤں کی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب کرانے میں اپنا اپنا حصہ ڈالا، جو میرے اس یونین کونسل سے تشریف لائے اور علاقے بھر سے موجود یہاں ساتھی ہیں. میں ان کی بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. میڈیا کی شکر گزار ہوں، اور ان الفاظ کے ساتھ کہ یہ جو گر گئے ہیں، کیونکہ یہ اتنے گرے ہیں، عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے یہ اخلاقی پستی سے گر گئے ہیں. یہ الٹیمیٹلی ہر طرح کی مورالٹیز جو ہیں انہوں نے داؤ پہ لگا دی ہیں. تو ان الفاظ کے ساتھ کہ تم کتنے گر گئے ہو ایک شخص کو گرانے کے لیے، تو جو گرانے کے لیے گرتا ہے اخلاقی پستی کے نشانیاں بنتا ہے، تو معاشرہ اور تاریخ ان کو ہمیشہ کے لیے گرا دیتی ہے. اور جو نظروں سے گر جائے وہ چلتا بھی رہے، عوام کے دلوں سے گر جائے تو وہ زندہ بھی رہے، تو وہ ایک چلتا پھرتی لاش ہے. اور پی ڈی ایم وہ چلتی پھرتی لاشیں بن چکی ہیں جو عوام کی نظروں میں بھی گر چکی ہیں اور عوام کے دلوں سے بھی نکل چکی ہیں. اور یہ بدروحیں ہیں جو صرف اور صرف بھٹک رہی ہیں، اور ان بدروحوں کو بھٹکنا ہے. انشاءاللہ عمران خان نے عوام کی طاقت سے آگے بڑھنا ہے. ان الفاظ کے ساتھ کہ پروردگار آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں مل جل کے قائد اعظم کے اس پاکستان کی بہتر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان
رہے ہیں۔ پاکستان